السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب۔ آیت نمبر 65، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علم تم جان لیا تم نے، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبتی ہفتے کے دن، فقلنا تو کہا ہم نے، لہم ان سے، کونو ہو جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین دھتکارے ہوئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتے والے دن کا کیا قصہ ہے، کیوں انہیں بندر بنا دیا گیا۔ ہوا یہ تھا کہ انہیں یہودیوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، بلکہ ہفتے والے دن کوئی بھی دنیا کا کام نہیں کریں گے، کوئی کاروبار، دنیاوی کام پورے ہفتے والے دن ان کو منع کر دیا گیا تھا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ ہیلے بازی کرنا شروع کر دی کہ اب کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ ہم کام کریں، تو اس کے لیے ہیلے تراشنے لگے۔ تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی، اور وہ یہ تھا کہ مچھلیوں کو، کیونکہ یہ مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے تھے، تو انہوں نے کیا کیے، گڑھے بنا دیے، گڑھے کھود لیے وہاں پہ، تاکہ ہفتے والے دن مچھلیاں اس گڑھے میں پھنس جائیں، اور دوسرے دن اتوار والے دن جا کے وہ گڑھے سے وہ مچھلیاں نکال لیتے۔ تو ظاہر تو یہی کر رہے ہیں کہ ہفتے کے دن ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن وہ گڑھے کھود کر اس دن مچھلیوں کو وہاں پہ جو پھنس جاتی اس کو لے آتے۔ تو ان کی یہ آزمائش تھی، ایک دن سے منع کیا گیا تھا کہ کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا، اور آزمائش بھی دیکھیں کس طرح تھی، اور مچھلیاں خاص طور پہ اسی دن اچھل اچھل کر باہر آتی، ان کے دل تو اور مچل جاتے، یہ اور زیادہ ان کے دل للچا جاتے، آج منع کیا گیا ہے اور مچھلیاں بھی آج اتنی بس اچھل اچھل کے ان کے سامنے آ رہی ہیں، تو وہ ان جو کمزور ایمان والے تھے ان سے تو رہا نہیں گیا، انہوں نے ہیلے بازیاں کر کے اس طرح سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی کہ گڑھے کھود کر اس میں جو مچھلیاں پھنس جاتی اتوار والے دن لے لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا یہ دی کہ ان کو بندر بنا دیا۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو آج کل یہ جو بندر ہے نا، یہ وہی یہود کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سزا دی تھی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اگر اس طرح کی سزا دیتی ہیں تو وہ قوم وہ نسل زیادہ دنوں تک نہیں چلتی، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی جب بندر بن گئے تو 3 دن تک یہ زندہ رہے، اس کے بعد ان کی نسل ختم ہو گئی۔ تو دیکھیں بڑی ہی یعنی اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جس چیز سے کبھی کبھار اللہ تعالیٰ جس چیز سے ہمیں منع کرتے ہیں، آزمائش کے طور پہ وہ چیزیں مچھلیوں کی طرح ہمارے سامنے نہ اچھلتی رہتی ہیں، ہمارے سامنے آسانی سے آ جاتی ہیں، اس میں ہمیں بہت فائدہ بھی نظر آتا ہے، ہماری ریچ میں ہوتی ہیں، ہماری پہنچ میں ہوتی ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں جس کا دل کمزور ہے وہ تو ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی محفوظ رکھیں کہ کئی ایسی چیزیں سہولت سے ہمارے سامنے ہوتی ہیں، سہولت ہوتی ہے، آسانیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہوا ہوتا ہے اور رکتے نہیں ہیں۔ ہم سمجھ جانا چاہیے کہ یہ آزمائش ہے، اور کئی لوگ ہیلے بہانے کر کے اس اپرچونٹی کو لے لیتے ہیں، اور ایمان والے جو ہے احتیاط کر کے رک جاتے ہیں ان آزمائشوں سے، جیسے ان کی آزمائش ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس قصے میں، فَجَعَلْنَاهَا تو بنایا ہم نے اس کو، نَكَالًا عبرت، ایک یعنی سبق ہے اس میں، لما لیے اس کے، بین یدیہا اس آگے ان کے، وما اور جو خلفہا پیچھے ان کے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے۔ تو اس قصے میں جسے اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، اس میں ایک بہت بڑی عبرت ہے، اور یہ نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے والا کہتے ہیں، متقی کہتے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے ایک نصیحت ہے۔ نصیحت یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، اب اس میں کوئی ہیلے بہانے نہیں کرنے ہیں، کوئی ہیلے بہانے نہیں۔ جیسے سود لینا ہے تو کتنے ہیلے بہانے کر کے سود لیتے ہیں، میوزک سنتے ہیں تو کتنے ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سے، حجاب نہیں لینا ہے اس کے لیے ہیلے بہانے۔ تو یاد رکھیں کہ ہیلے بہانے نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے ہیلے بہانے کیے اور انہوں نے نافرمانی کی، تو دیکھیں ان کا کیا انجام ہوا۔ تو اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔
وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے کو. اب یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ایک گائے کو ذبح کرے. ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت ہی زیادہ مالدار تھا اور اس کا کوئی وارث نہیں تھا، صرف ایک بھتیجا تھا اس کا جو اس کا وارث بننا تھا. تو ایک رات اس بھتیجے نے پلاننگ کی اور اپنے چچا کو قتل کر دیا. وہی جائیداد کی لالچ میں، وراثت کی لالچ میں قتل کر دیا. اور اس نے کیا کیا کہ قتل کر کے اپنے چچا کو کسی اور کے دروازے کے سامنے ڈال دیا. اب جب صبح ہوئی تو لوگ سب پریشان ہونے لگے کہ یہ تو مرا پڑا ہوا ہے، اس کا قاتل کون ہے، اور کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں تھا اور کسے بھی نہیں پتہ تھا کہ کس نے قتل کیا ہے. اب سب قاتل کی تلاش میں لیکن کسے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. تو یہ کیا کیے کہ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرے اور اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کر اس مقتول جو مرا ہوا شخص تھا اس کو مارا گیا، گائے کا ٹکڑا لے کر، گوشت کا ٹکڑا، جس سے وہ مقتول زندہ ہوا. زندہ ہو کر اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی، یعنی بتا دیا کہ اس کو کس نے قتل کیا، اور وہ پھر دوبارہ سے مر گیا. قالوا تو انہوں نے کہا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے تجویز دی کہ ذبح کریں گائے کو تو انہوں نے کہا. تو دیکھیں یہودیوں کا یہی رویہ تھا کہ وہ اپنی نبی کی بات کو ترجیح نہیں دیتے، ان کی بات کو نہیں مانتے. تو دیکھیں انہوں نے کیا کہا، اتتخذون ہزوا، کیا تم کرتے ہو ہم سے مذاق. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا خالہ، اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے. یعنی اگر میں اس طرح سے مزاح کروں گا تو میں تو ایک جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو جب انہوں نے اس طرح گائے کے بارے میں ان کو ذبح کرنے کے لیے کہا تو ہم نیکسٹ آیت میں دیکھتے ہیں اتنے سوال انہوں نے کیے نا. ایک گائے ذبح کرنے کا حکم تھا. اب ہم نیکسٹ آیت میں دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے بال کی کھال نکالی ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تو نیکسٹ آیت میں ہم اس کو دیکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 68. آج کی آیات میں ہم دیکھیں گے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو بات بن جاتی، بات پر عمل ہو جاتا. لیکن بنی اسرائیل نے اپنے آپ پر تنگی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر انہیں مشکل میں ڈال دیا. اگر وہ کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے تو درست تھا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیکن جیسے جیسے وہ سختی کرتے گئے ان پر اسی طرح کی سختی کی گئی. تو جب ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تو پہلا سوال انہوں نے کیا پوچھا، ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ یعنی آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ گائے کس طرح کی ہو، یعنی اس کی کچھ کوالٹیز بتا دیں، کچھ صفات بتا دیں. تو فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، اور وہ گائے کیسی ہے، لا فارد، یعنی نہ وہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ وہ جوان ہو، یعنی بالکل ایک چھوٹی عمر کی بھی نہ ہو کہ بچے جیسی ہو، یعنی چھوٹی عمر کی بھی نہ ہو. اوان بین ذالک، وہ بڑی اور چھوٹی عمر کے بین ہو، یعنی درمیانی عمر کی ہو. ذالک، یہ ففعلوا، تو کرو، ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. اب یہ حکم آ گیا تھا، کر لیتے اسی طرح. نہیں، اس کے بعد ایک اور سوال، اور اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ سوال کیا اور پوچھا. قالوا، انہوں نے کہا ادعو لنا، دعا کریں آپ ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا، کیسا ہو، کیا ہو اس کا رنگ. اب ان کو رنگ کی بھی فکر پڑ گئی کہ وہ رنگ کس طرح کا ہونا چاہیے. قالا، کہا، انہو، بے شک وہ، یقول، وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، ایک گائے ہو، اور اس کا رنگ کیسا ہو، صفرا، زرد رنگ کا ہو، فاقع، چمکدار بھی ہو. یعنی اس کے رنگ کے بارے میں فرمایا کہ اس قدر گہرے زرد رنگ کی ہو کہ زرد رنگ دیکھنے میں سفید معلوم ہو،
فاقع لونہا یعنی اس کا چمکدار اور اس طرح فاقع اس کا لون ہونا چاہیے، اور وہ رنگ دیکھنے میں کیسا محسوس ہونا چاہیے، تسر الناظرین، کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہو، یعنی اتنا اسپیسیفک کلر، یعنی اتنا مخصوص رنگ کی وہ زرد رنگ کی بھی ہو اور گہرا چمکیلا اس کا رنگ بھی ہو، اور پھر جب دیکھیں اس کی طرف تو پھر وہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کو بھلی بھی لگے۔ اور تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کی اسکن کی طرف، جلد کی طرف دیکھیں وہ گائے کی، تو اس کا رنگ ایسا ہو کہ جب دیکھیں تو یہ خیال کریں کہ سورج کی شعاعیں جو ہے اس کے جلد سے نکل رہی ہیں، یعنی اس طرح والا رنگ کی گائے ان کو ڈھونڈنا تھا اور پھر ذبح کرنا تھا۔ اب یہ 2 سوال انہوں نے کر لیے۔ اب یہاں پہ تو ان کو پورا کلیئر سمجھ آ گیا ہے نا کہ یہاں پہ ان کو ایج بھی بتا دی گئی، کلر بھی بتا دیا گیا، اور وہ کس طرح کی ہو وہ بھی بتا دیا، نہیں لیکن پھر بھی چین نہیں۔ اور پھر تیسرا سوال انہوں نے کیا کیا، قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا دعا کرے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی کیسی ہو وہ، ان البقرہ، بے شک گائے، تشابہ علینا، یعنی ہمارے لیے مشتبہ ہو گئی ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے، ہم نہ کنفیوز ہو گئے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ، ہم راہ پالیں گے، ہم ہدایت پالیں گے۔ یعنی ہمیں اتنا کلیئر واضح نہیں سمجھ میں آ رہا، تھوڑا سا اور ہمیں کلیئر بتا دے وہ گائے کیسی ہو، تو شاید ہم بات کو سمجھ جائیں اور ہم اس طرح والی گائے کو ڈھونڈ کے نکال لیں، ہم راہ پا جائیں، یعنی ہمیں ٹھیک معلوم ہو جائے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ قالا، کہا، انہو، بے شک وہ، یقول، وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، ایسی گائے ہو، لا ذلول، کہ نہیں اس سے کوئی محنت کی لی گئی ہو، یعنی نہ اس سے کوئی خدمت لی گئی ہو، تثیر الارض، اور نہ وہ ہل چلاتی ہو یا پھاڑتی ہو زمین کو، ولا تسقی، اور نہ پانی پلاتی ہو، الحرث، کھیتی کو، اور مسلمۃ، اور ایسی ہو کہ صحیح سلامت ہو، لا شیعۃ، اس پہ کوئی داغ دھبے نہ ہو۔ اب دیکھیں کس طرح انہوں نے سوال کیا، اور یہ سوال کے بعد ان کے لیے کتنی مشکلات آ گئی، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ہو جاتا، اب ان کو ایج بھی دیکھنا ہے کہ ایسی ہو، درمیانی عمر والی ہو، اور کلر بھی اسپیسیفک کلر ان کو بتا دیا، اب یہ بھی کہ نہ وہ کام کرنے والی ہو، نہ اس نے کبھی ہل چلایا ہو، نہ اس نے کبھی کچھ اس سے خدمت لی گئی ہو، اور اس پہ کوئی داغ دھبے نہ ہو، صحیح سلامت ہو، بے عیب ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، الآن، اب، جئت، تو لایا، بالحق، حق کو، تو اب ان کو کلیئر سمجھ آ گیا کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ فذبحوها، تو انہوں نے ذبح کیا وہ اس کو، یعنی اس گائے کو ذبح کیا۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس میں اختلاف ہے اس بات میں کہ یہ گائے اتنی مشکل سے انہیں ملی اور انہوں نے بہت زیادہ مال دے کر اس گائے کو خریدا، لیکن اس میں اختلاف ہے، اور انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ وما کادو، اور نہیں لگتے تھے، یعنی قریب تھے، یفعلون، وہ کرتے، یعنی جب انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتے نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں گے، یعنی ان کے جو سوال جواب کا جو انداز تھا، ہر بار کوئی نہ کوئی سوال پوچھتے تھے، تو اس سے لگتا تھا کہ یہ تو کوئی ذبح کرنے والے ہیں نہیں، ان کا کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں ہے۔ تو ان آیات میں بھی ہمارے لیے بہت سبق ہے۔ ایک تو دیکھیں، کثرت سوال کی وجہ سے پچھلی کئی امتوں کو ہلاک کیا گیا کہ وہ بال کی کھال نکال دیتے ہیں، کوئی ایک اللہ کا حکم آتا ہے، اس کو مان لینے کے بجائے اس پہ اتنے سوال، کیسے، کیوں، لاجک ہمیں سمجھائیں، ہمیں نہیں سمجھ آتا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ ایمان والے تو اس طرح نہیں کرتے، ایمان والے جب اللہ اور رسول کی طرف سے کوئی بات آتی ہے تو اس پہ فوراً عمل کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، آج بھی ہم یہ رویہ دیکھتے ہیں، جس طرح بنی اسرائیل کے گائے کے بارے میں آیا، آج بھی آپ مسلمانوں کو دیکھیں، حجاب کو ہی لے لیں، آپ سارے دوسرے آپ چیزوں کو چھوڑیں، حجاب کے بارے میں کتنی بحث ہوتی ہے، کتنے اختلافات ہیں، جائز ہے کیا، فرض ہے کرنا کیا، مستحب ہے، اچھا پھر کتنا لمبا ہو، پھر ہم کیسے پہنیں، پھر وہ کس طرح کا ہو۔ یہ تو میں نے ایک عمل کی بات کی ہے، آپ دیکھیں لوگ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں تو کتنے اس میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح اللہ کے احکامات کے پیچھے لاجک جاننے کی، اس پہ بار بار سوال کرنا، اس طرح سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کیا دکھاتا ہے، یہ دکھاتا ہے کہ آپ وہ چیز کرنا ہی نہیں چاہتے،
مثال آپ دیکھ لیں، اگر آپ اپنے ایک بچے کو کوئی ایک تھوڑا سا کام دیتی ہیں کرنے کے لیے، اور وہ بچہ اس جو بھی آپ نے کام دیا اس پہ بار بار سوال کرتا ہے کہ ایسے کروں ایسے کروں، اس وقت پہ کروں اس وقت پہ کروں، تو آپ کیا کہیں گے کہ چھوڑ ہی دو بھائی، رہنے دو، کام میں خود ہی کر لوں گی. کیونکہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اتنے سوال کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کا جی ہی نہیں ہے کام کرنے میں. لیکن ایمان والے جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات آتے ہیں تو وہ تو سمعنا و اطعنا کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم اس کی اطاعت کریں گے. تو واقعی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کثرت سوال سے بچیں. ہاں لیکن سوال کے پیچھے اگر کوئی حکمت ہو، کوئی علم اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کی میں کوئی اس کے لیے منع نہیں ہے. لیکن ایسے سوال کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا، اس میں کیا تک ہے، یہ ہمیں نہیں لاجک اس میں دکھتی، اس طرح کے سوال کرنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. آیت نمبر 72، وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب قتل کیا تم نے، نفساً ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ، الزام دھرتے تھے، یعنی الزام لگانے لگے تم ایک دوسرے پر، فیہا، اس میں. اور یہ وہی قتل کا واقعہ ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کرنا ہے، اور یہ قتل کا جو راز تھا اللہ تعالیٰ نے اسے فاش کر دیا. حالانکہ یہ قتل رات کی تاریکیوں میں کیا گیا تھا، سب سے چھپ کر کیا گیا تھا، اور سب ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے تھے، اصل قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. واللہ مخرج، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا، ما کنتم، جو تھے تم تکتمون، تم چھپاتے ہو. تو یہ بات جتنی انہوں نے چھپا کے کی، جس نے بھی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا. تو اسی لیے انسان کو یہ چاہیے کہ چاہے وہ اکیلے میں ہو یا سب کے سامنے ہو، ظاہر ہو، چھپ کے کر رہا ہو، جو بھی ہو، ہر جگہ اچھے ہی کام کرنے چاہیے. کیونکہ اگر بعض اوقات اگر وہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اگر وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں، لوگوں کے علم میں وہ بات آ جاتی ہے، تو شرمندگی نہ ہو، بلکہ اس بات سے اس کے وقار میں، اس کے احترام میں اور اضافہ ہی ہو. اور بدی کتنی بھی چھپ کر کیوں نہ کی جائے، اگر اس کے فاش ہونے کے امکان ہے تو پھر دیکھیں اگر یہ بدی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، بے شک چھپ کے کیے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو فاش کر سکتا ہے، کبھی بھی اس کو ظاہر کر سکتا ہے. تو پھر جب یہ بدی ظاہر ہو جائے گی سب کے سامنے تو کتنی بدنامی، رسوائی اور ذلت ہوگی. تو اسی لیے انسان کو ہر وقت اچھے کام کرنا چاہیے، ہر جگہ. یہ نہیں کہ چھپ کے کیا ہے تو وہ چھپا ہی رہے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ظاہر کر دے. جیسے یہاں پہ قتل ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ظاہر کر دیا ان سب پر. فَقُلْنَا، پس کہا ہم نے، اِضْرِبُوهُ، مارو اس کو، بِبَعْضِهَا، سات باز اس کے، یعنی وہ جو گائے کا حصہ تھا، وہ گائے کے حصے کو لے کر جو فوت ہو گیا ہے، جو مقتول ہے، اس کے اوپر لگایا جائے یا اس کو مارا جائے اسے. کذالک، اسی طرح، یحیی، زندہ کرتا ہے اللہ الموتى، مردوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو، جب انہوں نے اسی طرح کیا جس طرح انہیں حکم دیا گیا تھا کہ گائے کا کچھ حصہ لے کر اس مقتول پہ لگایا، وہ زندہ ہو گیا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے. وَيُرِيكُمْ، اور وہ دکھاتا ہے تم کو، آیاتہ، نشانی اپنی، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، کیونکہ عقیدہ آخرت بھی کم ہے. تو دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ ایک مردے انسان کو زندہ کر سکتا ہے دوبارہ. تم اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو دیکھ رہے ہو، اپنی آنکھوں سے تم نے خود دیکھا، یعنی بنی اسرائیل کے لیے کہ تم خود دیکھ رہے ہو کہ کس طرح ایک مردے کو اللہ نے زندہ کیا. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ یوم قیامت، یعنی قیامت کے دن بھی جتنے بھی لوگ فوت ہوئے ہیں دوبارہ وہ جی اٹھا سکتا ہے ان کو. ثم، پھر، قست، سخت ہو گئے، قلوبکم، دل تمہارے، من بعد کے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے معجزات دیکھے، اور یہ بالکل تازہ انہوں نے اپنے سامنے یہ واقعہ دیکھا اپنی آنکھوں سے، کس طرح ایک مردے شخص کو زندہ کیا گیا. اور پہلے بھی بہت سارے معجزات دیکھے، لیکن دیکھنے کے بعد دیکھا کہ مقتول دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، یہ دیکھ کر بھی ان میں کوئی توبہ استغفار کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، کوئی ان میں یہ جذبہ نہیں پیدا ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے لوٹے، نہیں، بلکہ کیا ہوا، ان کے دل تو سخت ہو گئے. اور کس طرح اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، کالحجارتی، جیسے پتھروں سے بھی بڑھ کے فرمایا، او اشد قسوہ، اور زیادہ شدید سختی میں.
پتھروں کی طرح ان کے دل سخت ہو گئے معجزات دیکھنے کے بعد بھی۔ اور پھر پتھروں کے بارے میں بھی بتایا، لیکن پتھر بھی دیکھیں کس طرح ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے، لما یقیناً جو، یتفجرو وہ پھوٹ پڑتی ہیں، منہ اس سے، الانہار۔ پتھر دیکھنے میں تو بڑے سخت لگتے ہیں، لیکن پتھر بھی ایسے ہیں کہ وہ بھی جب پھوٹ پڑتے ہیں تو ان میں سے نہریں نکلتی ہیں، ان میں سے بھی پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، منہا ان میں سے بعض، لما یقیناً جو، یشقق جو پھٹ جاتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، فیخرج پھر نکل آتا ہے، منہ اس سے، الماء پانی۔ تو پہلی مثال کیا دی کہ پتھر بعض ایسے ہیں جب وہ پھوٹ پڑتے ہیں تو نہریں نکلتی ہیں ان سے، نہریں۔ اور کچھ پتھر جب وہ پھٹ جاتے ہیں تو ان سے نہریں تو نہیں نکلتی لیکن پانی نکل آتا ہے۔ اور تیسری مثال، وَإِنَّ مِنْہا، اور بے شک، منہا اس میں سے، یعنی ان میں سے بعض، لما یقیناً جو، یہبطو گر پڑتے ہیں، گر پڑتا ہے، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ غافل، اما اس سے، جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ تو یہاں پہ ان کی مثال بتائی گئی کہ ان کے دل تو اتنے زیادہ سخت ہو گئے ہیں کہ ان کے دلوں کی مثال کیا بتائی گئی؟ پتھروں کی طرح۔ ارے پتھر بھی تو پھوٹ جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، نہ ہی یہ ان کی آنکھوں سے کوئی ایسے، یعنی آنکھوں سے کوئی ایسے چشمے جاری ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کے یا معجزات دیکھ کے، ان کے آنکھوں سے کوئی چشمے نہیں پھوٹتے، ان کے آنکھوں سے ایک آنسو کا خطرہ نہیں نکلتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی جو معجزات کو دیکھ کر یہ گر نہیں پڑتے سجدے میں، اتنے زیادہ سخت۔ حالانکہ ہم سختی میں پتھروں کی مثال دیتے ہیں، پتھر بھی بہتر ہوتے ہیں سخت دلوں سے۔ اللہ تعالیٰ اس سختی سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ اور واقعی جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا تو دل میں پھر انسان کی اتنی سختی ہوتی کہ کسی اور پہ پھر وہ رحم نہیں کرتا، اس کے اندر سے نیکی کا شوق ختم ہو جاتا ہے، وہ نیکی کرنے کا جذبہ نہیں رہتا، پھر اسے اللہ تعالیٰ کے احکامات بہت بھاری لگتے ہیں، بوجھ لگتے ہیں، کیونکہ دل جو سخت ہے، نصیحتیں نہیں اثر کرتی، گناہ کرنے پر پھر شرمندگی نہیں محسوس ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی اس دلوں کی سختی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان سخت دلوں کا علاج کریں تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے توبہ اور استغفار زیادہ کریں۔ توبہ اور استغفار زیادہ کرنے سے دلوں کی سختی دور ہوتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اس سے دل نرم ہوتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے، اس سے بھی دل نرم ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ بس جا کے ایک یتیم کو دیکھا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیے، نہیں، یعنی اس کو اسپانسر کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کو وہ محبت دیں، اس کے ساتھ ایک اچھائی کا معاملہ کریں۔ تو یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے سے بھی دل نرم پڑتے ہیں، دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی بیمار ہے، مصیبت زدہ ہے، تو ان کے پاس جا کر ان کے ساتھ بیٹھنے سے یہ بھی انسانوں کے دلوں کی سختی کو دور کرتا ہے۔ اور کیا وجہ ہوتی ہے دل سخت کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ کثرت سے بات کرنا، ایسی باتیں کرنا، بس باتیں کرتے جانا کثرت سے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی ذکر ہی نہ ہو، نہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات ہے، نہ کوئی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے سوائے باتیں کرتے جانا بہت زیادہ، اس سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح زیادہ ہنسنے سے، یعنی کثرت سے بس ہر بات پہ ہنسنا، مذاق، بس یہی، اسی طرح سے اس سے بھی نا دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، کیونکہ نرم دل ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، نرم دل ہی کے لیے آسان ہوتا ہے کہ نیکیاں بڑے شوق کے ساتھ کریں۔ آمین یا رب۔ آیت نمبر 75 سے، افتطمعون، کیا پھر تم امید رکھتے ہو یا تم چاہتے ہو یا تمہاری خواہش ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ وہ ایمان لائیں، تمہاری بات مان لیں۔ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ اے مسلمانوں، تمہاری کیا یہ امید ہے، کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ یہود
بات مان لے تمہاری، ایمان لے کر آئے۔ وقد حالانکہ تحقیق کان فریق منہم، ایک گروہ ان میں سے، یہودیوں میں سے تو ایک گروہ ایسی ہے، یسمعون کلام اللہ، وہ سنتا ہے کلام اللہ، یعنی جو کتاب ان کی طرف اتاری گئی تھی، جو کلام تھا تورات، اس کو وہ بہت اچھی طرح سے سنتے ہیں۔ سننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ثم پھر یحرفونہ، وہ تحریف کرتے ہیں اس کی۔ تحریف یعنی چینج کر دینا۔ اللہ کے کلام کو، تورات کو انہوں نے چینج کر دیا۔ کس طرح چینج کیا؟ لفظی اور معنی۔ کبھی لفظ ہی چینج کر دیتے تھے، پورے کا پورا ورڈ وہاں سے اس کو ڈیفرنٹ کر کے، یعنی اس کو چینج کر کے دوسرا کر دینا، لفظ ہی چینج کر دینا ورڈ، یا نہیں تو پھر معنی اس کے چینج کر دینا کہ ورڈ تو سیم وہی لکھی ہے، آیت وہی لکھی ہے، لیکن اس کا معنی، اس کا انٹرپریٹیشن، اس کا ٹرانسلیشن کچھ اور کر کے بتانا۔ تو یہ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اور یہ یہود کے ان لوگوں کا، اس فریق کا ذکر ہے جو علم والے تھے، کیونکہ یہ کلام کو سن بھی رہے ہیں اور عقل بھی ہے، سمجھ بھی رہے ہیں۔ سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد یہ چینجز لا رہے۔ کیا کرتے تھے؟ حلال کو حرام کر دیتے تھے، جو چیز حرام ہے اس کو حلال بنا دیتے تھے۔ اسی طرح جو حق ہے اس کو باطل کر کے دکھاتے، اور جو باطل ہے اس کو حق بنا دیتے تھے۔ اگر کوئی باطل انسان ان کے پاس آتا فتویٰ پوچھنے کے لیے اور انہیں کوئی رشوت دیتے، تو وہ من مانا فتویٰ دے دیتے تھے اس باطل انسان کے حق میں۔ اور وہم یعلمون، وہ جانتے تھے، یہ یہود کے جو علماء ہیں یہ جانتے تھے کہ یہ جو چینجز کر رہے ہیں کلام اللہ میں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، وہ جانتے بوجھتے اس کو کیا کرتے تھے۔ اب نیکسٹ آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں یہودیوں کے منافقانہ کردار کا ذکر ہے، اور وہ کیا کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے تھے ایمان والوں کے ساتھ، قالوا، وہ کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، یعنی ایمان والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم بھی تمہاری طرح ایمان لائے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ لیکن جب پھر وہ آپس میں اپنے جیسوں کے ساتھ ہوتے اکیلے میں، تو وہ کیا کرتے؟ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہ آپس میں ملتے ایک دوسرے سے، تو وہ کیا کہتے تھے ایک دوسرے کو؟ قالوا، وہ کہتے أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم باتیں بتاتے ہو ان کو؟ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، یعنی وہ کہتے تھے کہ جب وہ آپس میں ملتے تھے تو کیوں تم مسلمانوں کو وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہے؟ یعنی یہ باتیں جا کر نہ بتاؤ مسلمانوں کو۔ کون سی باتیں؟ وہ باتیں جو ان کی تورات میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ آخر نبی آئیں گے، اور یہود بھی شدت سے انتظار میں تھے کہ کب اللہ کے آخر نبی آئیں گے، اور یہ اقرار بھی کر چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کیا، کیونکہ ان کی کتاب میں واضح طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا تھا اور نشانیاں بھی تھی، لیکن جانتے بوجھتے انہوں نے انکار کیا۔ اور پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ باتیں جا کے بتانا نہیں، اگر تم بتا دو گے پتہ ہے کیا ہوگا پھر؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تو پھر یہ کیا کریں گے، یعنی وہ تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے، یعنی حجت کریں گے، جھگڑا کریں گے ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں اس بات کو؟ یعنی اپنی کتاب کی باتیں جا کے نہ بتاؤ مسلمانوں کو، نہیں تو پھر یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا یعلمون، کیا یہ وہ نہیں جانتے؟ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ باتیں جا کے مسلمانوں کو نہیں بتائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ؟ اللہ تعالیٰ کو تو ان کی باتوں کا بھی پتہ ہے کہ یہ کس طرح باتیں کر رہے ہیں، تم بتلاؤ نہ بتلاؤ اللہ تعالیٰ کو تو ہر بات کا علم ہے، اور یہ بھی کہ ان باتوں کو جو تم اکیلے میں ایک دوسرے سے مل کر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو تمہارے بتلائے بغیر ہی مسلمانوں پر ظاہر کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں پہلی آیت میں ہم نے دیکھا، آیت نمبر 75 میں، یہود کے وہ لوگ جو علماء تھے، جو صاحب علم تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنی کتاب میں تحریف کی، انہوں نے من مانے فتوے دیے، من مانی تفسیر کر لی، ورڈز چینج کر دیے۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج بھی اس امت میں ہم یہ دیکھتے ہیں، آج بھی یہ ہے، کئی ایسے لوگ گمراہ ہے
کئی ایسے مشائخ ہیں، کئی ایسے علماء ہیں جو بدقسمتی سے قرآن اور حدیث میں تحریف کرتے ہیں۔ بے شک قرآن کے ورڈز تو نہیں چینج ہوتے کر سکتے کوئی آج، قرآن کی کوئی آیت یا کوئی الفاظ نہیں چینج ہو رہے، لیکن من مانے فتوے، من مانے تفسیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ اور دوسری آیت میں، اب اس میں ہم دیکھتے ہیں، اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے پاس علم نہیں تھا۔ پہلی آیت میں ہم نے کیا دیکھا؟ جن کے پاس علم تھا انہوں نے تو تحریف ہی کر دی۔ اب جن کے پاس علم نہیں ہے ان کا حال دیکھیں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے امی ہیں، یعنی ان پڑھ لوگ ہیں۔ امی کسے کہتے ہیں؟ اس شخص کو کہتے ہیں جو لکھنا نہ جانتا ہو۔ تو اب یہ لکھنا نہیں جانتے، ان پڑھ لوگ ہیں، لا یعلمون کتاب، اور وہ کتاب کا علم بھی نہیں رکھتے، نہ لکھنا جانتے ہیں اور وہ کتاب کو بھی نہیں جانتے، جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، تورات ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ نہ علم ہے اور ان پڑھ بھی ہے ساتھ میں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ الا امانیہ، ان کے پاس سوائے کیا ہے؟ امانی ہے۔ امانی یعنی جھوٹی تمنائیں، بس اب ان کے پاس صرف جھوٹی باتیں ہیں، تمنائیں ہیں، وشفل تھنکنگ ہے، بس آرزویں ہیں۔ اور وہ آرزویں ان کی کیا ہوا کرتی تھی؟ یعنی جو ان کی ایک آرزویں تمنائیں تھی نا، کتاب کا تو علم ہے نہیں، اب دیکھیں ان کی تمنائیں کیا تھی۔ وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ہم جہنم میں اگر گئے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نکال لے گا، ہمارے لیے تو ہمارے بزرگ ہمیں بخشوا لیں گے۔ اس طرح کی وہ تمنائیں رکھ کے، آرزویں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی بخشش ہو جانی ہے۔ جیسے آج بھی ہم کئی مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کتاب کا علم ہے ہی نہیں، کتاب میں قرآن میں کیا لکھا ہے پتہ ہی نہیں ہے، پوری قرآن تو چھوڑیں، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں پتہ کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہے، سورۃ الاخلاص نہیں پتہ، کتاب کا علم نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں تمنائیں کتنی ہیں کہ ہم تو ایسی امت ہیں، ہم تو بخشائے جائیں گے، ہمیں تو جنت تو ہمارے ہی لیے ہے۔ تو یہ امانی ہیں، آرزویں ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا بھی ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی شدید ہے۔ تو یہ بس ایک آرزوؤں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہونا، اللہ ہے نا ساتھ ہمارے، ہم تو اس کے بڑے چہیتے، اگر گئے بھی تو بس نکال لے گا اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں، ہم کہاں اتنا لمبا عرصہ وہاں رہنے والے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف گمان اور اٹکل پر ہی ہے، یعنی بس یہ ان کا گمان ہے، ان کی باتیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو یہ باتیں کر رہے ہیں، جو ان کی تمنائیں، یہ اس طرح کی جو باتیں، اس کی کوئی دلیل ہی نہیں، یہ بس ان کا گمان ہے۔ اگر کچھ امانی ہیں اس امت میں ہم دیکھیں جو لا علم لوگ کرتے ہیں، 2-3 مثال بتاؤں گی، شاید اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 10 بیویوں کی کہانی پڑھ لیں تو اس طرح ہو جائے گا، یا پھر ایک میسیج ہے، وہ میسیج اگر آپ آگے پہنچا دیں تو گھر میں برکت آ جائے گی، ہمیں تو ہم ان کا دامن پکڑ کے نکل جائیں گے، ہمیں تو وہ چھڑوا لیں گے، ہمیں تو وہ بخشوا لیں گے۔ یہ کیا ہے سب؟ یہ آرزویں اور تمنائیں ہیں، یہ بس ایک گمان ہے، اس کی دلیل کہیں نہیں ملتی۔ تو یہاں اس میں دیکھیں 2 آیتوں میں 2 یہودیوں کے گروپ کا ذکر تھا، ایک علم ہونے کے بعد وہ بھی بھٹک گئے تحریف کر کے، اور جس کے پاس علم نہیں تھا وہ بھی گمراہ ہو گئے، کیونکہ وہ بس اپنی آرزوؤں اور تمناؤں میں اپنی زندگی گزار رہے، اپنے گمان سے بس وہ چیزوں کو سمجھ کر آگے اپنی زندگی گزار رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔